بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے ایمپریس مارکیٹ کے علاقہ جسے صدر بھی کہتے ہیں، اور جی آئیے 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 اس جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر ہے پشاوری آئس کریم۔ جس زمانے میں برانڈ بنا وہ سستا دور تھا، مگر قناعت پسندی پشاوری والوں کے آڑے آئی، وہ یہیں بیٹھے رہے۔ شہر وسیع ہوتا رہا، چاہتے تو پشاوری آئس کریم کی چین بنتی اور پورے شہر بلکہ پورے ملک میں نمایاں ہوتی، مگر اس زمانے کے قناعت پسند لوگوں کا یہ مزاج نہیں تھا۔ 80 کی دہائی میں اس آئس کریم کی ترکیب ان کے سابقہ ملازمین کے ذریعے عام ہوئی تو شہر کے کئی علاقوں میں پشاوری آئس کریم کے کاؤنٹرز کھلنا شروع ہو گئے۔ نام ٹیسٹی آئس کریم مگر ساتھ ہی پشاوری آئس کریم بھی لکھا ہوتا ہے۔ یوں درخت کے نیچے بیٹھ کر آئس کریم بنانے کی ترکیب کتنے ہی گھرانوں کی روزی کا سامان ہوئی۔ اسی کے سامنے جب میں کیمرہ گھماتا ہوں تو سامنے ہی چودھری فرزند علی کلفی کی مشہور دکان ہے۔ چودھری صاحب اور ان کے بھائی چودھری رفیق احمد نے اس کاروبار میں خوب نام کمایا۔ تقسیم کے وقت ان کا خاندان امرتسر سے ہجرت کر کے کراچی آیا اور امرتسر میں بھی یہی کاروبار تھا جو کراچی آ کر بھی جاری رہا۔ ان کی دکان کا بورڈ معروف خطاط محمد یوسف دہلوی نے لکھا ہے۔ اسی جگہ سے اگر میں تھوڑا سا اور آگے جاؤں تو ایمپریس مارکیٹ آتا ہے، لیکن ایمپریس مارکیٹ کو کراس کریں 80 کی دہائی میں پہنچ جاتے ہیں۔ چلیں 80 کی دہائی میں جب شہر میں VCR کلچر عروج پر پہنچا تو شہر میں جگہ جگہ ویڈیو کیسٹس کی دکانیں قائم ہو گئیں۔ ان دکانوں کا ہول سیل مرکز صدر میں ریمبو سینٹر کی صورت میں قائم ہوا، جہاں دکانداروں کو ہول سیل نرخ پر کیسٹ تو ملتی ہی تھیں، ساتھ ہی پرانی فلموں کے شوقین افراد کو نایاب فلمیں بھی آسانی سے مل جاتی تھیں۔ انگریزی، انڈین، پاکستانی بلکہ دنیا بھر کی فلمیں ریمبو سینٹر سے بڑی آسانی سے مل جانے کے سبب شوقین لوگ اس مارکیٹ سے بہت خوش تھے اور کہتے ہیں کہ نہ کہ شوق کا کوئی مول نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ نایاب چیز مل جائے تو لوگ منہ مانگے پیسے خوش ہو کر دیتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ ایک شاندار مارکیٹ تھی، مگر ساتھ ہی مخزب الاخلاق فلمیں بھی مارکیٹ میں آنے لگیں۔ 2-3 چھاپوں کے بعد پولیس والوں سے لائن بن گئی تو مارکیٹ میں ان مخزب الاخلاق فلموں کے پوسٹر مزید بدمزگی پیدا کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مارکیٹ میں سنجیدہ مزاج لوگوں اور خواتین کی آمد کم ہو گئی۔ بعد کے دنوں میں کاپی رائٹ والوں کے چھاپے بھی پڑنے لگے۔ رہی صحیح کسر کیبل، نیٹ اور انٹرنیٹ نے پوری کر دی۔ مارکیٹ کی رونق تو اب گہنا سی گئی ہے۔ اگر اسی روڈ پر ریمبو سینٹر کی برابر والی گلی کی سائڈ پہ چلتے ہیں تو وہاں پر آتا ہے اسٹوڈنٹ بریانی۔ گو علاقہ ایمپریس مارکیٹ کا ہی کہلائے گا، مگر یہاں جیکب لائنز کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ سن 1969 میں یہاں ایک ہوٹل کھلا۔ اس کے مالک حاجی محمد علی تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جو اس رہ گزر پر تھا جہاں سے اطراف کے تعلیمی اداروں کے طلباء اور طالبات کا گزر ہوتا تھا۔ حاجی صاحب نے اس مناسبت سے ہوٹل کا نام کیفے اسٹوڈنٹس رکھ دیا۔ اگلے 5-10 برسوں میں دنیا بھر میں فاسٹ فوڈ کا غلغلہ بلند ہوا تو پاکستان میں بھی ہوٹل اور ہوٹل کے کھانوں کی جگہ ون ڈش فاسٹ فوڈ لینے لگا۔ گو دنیا بھر میں فاسٹ فوڈ برگر سے عبارت تھا، مگر کراچی میں سنگل ڈش فاسٹ فوڈ کے طور پر بریانی نے رنگ جمایا، جو کہ اب جگہ جگہ بریانی کے ٹھیلے اور آپ کو دکانیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے کہ شادی بیاہ میں دیگ کی دھمک والی چٹپٹی بریانی سب کو مرغوب تھی۔ شادی بیاہ کی دعوت میں جانا بریانی کے ساتھ انصاف کرنے جانا ہوتا تھا۔ حاجی محمد علی صاحب کے جی میں کیا سمائی کہ انہوں نے بریانی کی دیگ پکوا کر اپنے چھوٹے سے ہوٹل کے کاؤنٹر پر فروخت کے لیے پیش کی، جو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی گئی۔ جلد ہی بریانی کی فروخت بڑھی اور اس کے بعد تو گویا شہر میں جگہ جگہ بریانی کے کاؤنٹرز کھلنے لگے اور بریانی واقعتاً کراچی کا پرائم فاسٹ فوڈ قرار پایا، جس کے بانی یا سرخیل حاجی محمد علی قرار پائیں۔ کیفے اسٹوڈنٹ نے اب اسٹوڈنٹس بریانی کا نام پا لیا ہے اور اس کے مرکزی ہوٹل کے ساتھ شہر میں چین بن گئی ہے ان کی ایک، اور محنت اور صداقت نے ان کے کاروبار میں برکت ڈالتی ہے۔
تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.